میرے علاقے تلنگانہ کے جناب جنرل اعجاز امان نے تجویز پیش کی ہے کہ 5,000 کے نوٹ پر میاں محمد نواز شریف کی تصویر چھاپ دی جائے۔ جنرل صاحب اچھے آدمی ہیں، انہوں نے عذرائے تفنن جو تجویز پیش کی ہے وہی اصل صورتحال ہے، اور سوچ یہی ہے کہ ان کی تصویر بلکہ پوری فیملی کی تصویر 5,000 کے نوٹ پر ہو۔ ناظرین، کسی کی سوچ پر تو پابندی نہیں لگائی جا سکتی، خاص طور پر ملک سے آسٹریلیا، سوئٹزرلینڈ، برطانیہ، دنیا کے بعض نامعلوم قسم کے ممالک میں پیسہ منتقل کرنے والوں کی سوچ پر پیرے نہیں بٹھائے جا سکتے۔ وہ سوچ رہے ہیں، یعنی سوچ رکھیں کہ ان کی تصاویر 5,000 کے نوٹ پر ہونی چاہیے۔ کسی کو بھی اس طرح کی سوچنے سے نہیں روکا جا سکتا، لیکن سوچ پر پیرے بھی بٹھائے جا سکتے۔ وہ ایک رات کو آواز آتی ہے نا، جاگتے رہنا ساڑھے تنا رہنا، اس وقت بالکل وہی صورتحال ہے۔ ایک طرف شیزہ فاطمہ نے میرے خیال ہے شہباز شریف کی حکومت میں یا حکومت کے تابوت میں آخری کیل ٹھونکا ہے، اور لوگوں کی ذاتی جائیدادیں ٹیلی کام ایجنسیوں کے ٹاورز کے نام پر حکومت کو منتقل کرنے کی تجویز دے دی ہے۔ وہ تو بانجی ہیں جناب خواجہ آصف، لیکن خواجہ آصف نے بھی قومی اسمبلی کی تقریر میں شہباز حکومت سے یا نواز حکومت سے فاصلہ پیدا کر دیا ہے۔ ہو سکتا ہے جنرلی وہ یہ بھی سوچتے ہوں کہ ان کا اب شہباز یا نواز حکومت سے فاصلہ ہونا چاہیے، اور کی وجہ امریکہ کے نائب صدر ڈی جی وینس ہو سکتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ ان کی زیادہ تر بات ان کی انڈین بیوی پاکستان کے چیف آف ڈیفنس جنرل سید عاصم منیر سے ہر وقت ان کی بات ہوتی ہے، اور اس کا مطلب اور ہے کہ ڈی جی وینس نے بتا دیا ہے کہ وہ سید عاصم منیر دونوں ایک دوسرے کے اتنے قریب ہیں کہ بس وہ سارا دن جنرل عاصم منیر سے آن لائن رہتے ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ یہ ناظرین بہت بڑا درجہ ہے، یعنی اتنے امپارٹنٹ ہو گئے ہیں سید عاصم منیر کہ اب امریکیوں کی دال ہی نہیں گلتی، اور انہیں بار بار جنرل عاصم منیر سے بات کرنی پڑتی ہے۔ یہ بات میاں شہباز شریف کو بہت بری لگی ہوگی، کیونکہ میاں محمد شہباز شریف سارا دن کوتا قد ہونے کی وجہ سے اچھل کر ملتے یقیناً تھک جاتے ہوں، اور تھوڑی دیر کے بعد انہیں یاد آتا ہے کہ یہ میرے پاس تو کچھ نہیں، جنرل عاصم منیر کے پاس ہے۔ جو ہی انہیں یہ یاد آتا ہے وہ جنرل عاصم منیر کا نام بھی لے لیتے ہیں، لیکن جتنی چھریاں ان کے دل پر چلتی ہیں یہ انہی سے پوچھنا چاہیے۔ ایک طرف یہ صورتحال ہے، اور دوسری طرف ان کے بڑے بھائی خاموش ہو گئے ہیں۔ جب انسان خاموش ہو جاتا ہے، یعنی بولنے والا بہت کم بولنے لگتا ہے، تو اس کا مطلب ہے اسے معاملات کہیں اور جاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ لیکن اس سے یہ مطلب نہ لیجیے گا کہ یہ فوراً ہی جا رہے ہیں، یہ جاتے جاتے لٹک گئے ہیں۔ لیکن وہ ایک شعر ہے نا کہ دل کا جانا ٹھہر گیا ہے، صبح گیا کہ شام گیا۔ یہ میں اس فاصلے کو اتنا نہیں سمجھتا کہ صبح گیا شام گیا، لیکن کیفیت یہی ہے اور شعر بھی یہی ہے۔ میں تو فوجی کا بیٹا ہوں، میں نے اپنی زندگی میں کئی بار یہ تجویز دی کہ آپ ملک کے اقتدار میں براہ راست فوج کو شامل کریں۔ ابھی جو صورتحال کشمیر میں پیدا ہوئی ہے، کیا آپ نے نہیں سوچا کہ فوج کو کیا کرنا چاہیے؟
مجھے تو کم از کم بہت سے لوگوں پر اعتماد بلکہ اعتبار کہ وہ اس ملک کی سالمیت کے حوالے سے صحیح سوچ رکھتے ہیں، میں اس پر یقین رکھتا ہوں کہ فوج کو اقتدار میں براہ راست شامل ہونا چاہیے۔ ملک میں ہر ذی شعور آدمی جانتا ہے کہ پیسہ ملک سے باہر جا رہا ہے، اور زرداری صاحب کے حوالے سے تو ایک سوچ پچھلی حکومتوں میں تھی، لیکن جتنا پیسہ اب جہازوں میں چڑھ کے گیا، اپنے پاؤں سے نہیں چل کے گیا، بیگوں میں بھر کے گیا، اور پھر جس طرح دنیا میں وہ ٹھکانے لگا، اب صرف اتنا ہوا ہے کہ تھوڑا روٹ بدل گیا۔ اس روٹ پر آپ کبھی گئے ہوں تو زیورچ جاتے ہوئے بھی آپ کو آسٹریا سے گزرنا پڑتا ہے اور جرمنی سے گزرنا پڑتا ہے، اور پتہ نہیں نامعلوم راستوں سے جو پہلے مشہور نہیں تھے ان پر چلنا پڑتا ہے، اور وہ سرمایہ ہے یا رقم ہے یا مال ہے، وہ آسٹریا کے راستہ ضرور استعمال ہوتا ہے، اس میں سے گزرتے ہیں۔ آسٹریا ایسا ملک ہے جس میں جو بندہ جاتا ہے وہ سیدھا ہی، کبھی کبھی آپ کو کوئی ممکن ہے اشارہ کر کے روکے اور پہلے منٹ ہی وہ کہتے ہیں جائے، انہیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے۔ چونکہ ہمارے لوگوں میں آسٹریلیا جانے کا رجحان نہیں ہے، اس لیے کسی کی نظر ہی اس طرف نہیں گئی کہ یہ طیاروں کا رخ آسٹریلیا کی طرف کیوں ہے۔ یہ شاید امریکنز نے سمبالکلی یہ اسٹیشن جو وہ رستہ یا وہ جگہ چنی ہو جہاں ابھی حال ہی میں ایران اور امریکہ کے مذاکرات ہوئے ہیں۔ یہ بھی عرض کرتا چاہوں کہ میرا خیال ہے ایران بھی جانتا ہے کہ انہیں سید عاصم منیر سے پاکستان میں تعلقات رکھنے ہیں، وہ ادھر ادھر وہ نہیں سوچتے، وہ بہت ذہین ہیں۔ آپ دیکھیں کہ میاں شہباز شریف کی حکومت اتنی کمزور ہو گئی ہے کہ وہ شیزہ فاطمہ کو بھی ہٹا نہیں سکتے، اس کے لیے بھی وہ اس کے سامنے ترلے لے رہے ہیں۔ وہ کس کی فرنٹ وومن ہے، انہیں کیوں نہیں ہٹایا جا سکتا؟ ہو سکتا ہے اس کی بعض باتیں یا اس کے بعد معاملات صرف میاں شہباز شریف کے علم میں ہوں، کیونکہ نام کیسے ہی میاں محمد شہباز شریف بہرحال پرائم منسٹر، اور جس طرح کل شیزہ فاطمہ نے انکشاف کیا کہ وہ تو گھر سے ایم پی اے بننے کے لیے آئی تھی، اسے تو اچانک ہی ایم این اے بنا دیا گیا، وہ تو ایم پی اے بننے کے لیے آئی۔ بس وہ کہتے ہیں نا آسمان کئی کئی رنگ دیکھتا ہے، آسمان کئی کئی رنگ بدلتا ہے، ایسا ہی یہ رنگ بھی ہے، بدلا گیا ہے یا بدل دیا گیا ہے یا بدلا جا رہا ہے۔ یہ دن بھی اس حکومت نے دیکھنے تھے، لیکن ایک بات جان لیں کہ ترنگ سے جب آواز آئی ہے تو اس کا مطلب ہے جی ایچ کیو کے کسی کارنر سے آئی ہے۔ اعجاز امان صاحب جی ایچ کیو سے دور نہیں ہو سکتے۔ آپ اگر غور کریں تو کبھی کبھی گورنر پنجاب بھی اس موضوع پر، پیسے والے موضوع پر، فارم 47 پر بولتے ہیں، وہ بھی تلنگانہ سے نہیں فتح جنگ سے ہیں۔ یہ جو پرانا ضلع اٹک تھا نا وہ ہمارا ہی ہے، ہمارے شناختی کارڈوں پر پرانے پتوں پر ضلع اٹک ہی لکھا ہوا تھا۔ تو جناب جنرل صاحب یا گورنر صاحب وہ فوج ہی کو ریپرزینٹ کرتے ہیں۔ وہ گورنر صاحب پیپلز پارٹی سے ہیں، لیکن پیپلز پارٹی کی آرمڈ کور سے ہیں۔ میں آرمڈ کور اس کو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جو جی ایچ کیو کو پسند ہے، میں کل اس پر بھی لاگ کر چکا ہوں کہ وزراء کی کرپشن کی فائلیں تیار ہو رہے ہیں۔ اب آپ کی خواہش تو یہ بھی ہوگی کہ کس کس کی فائل تیار ہو رہی ہے۔ آپ یقین مانیں سب کی فائلیں تیار ہیں، ان فائلوں سے کیا کام لیا جانا یہ تو وقت ہی بتائے گا، لیکن یہ چل چلاؤ کا وقت ہے۔ وہ مشرقی پاکستان کے فعال ہونے پر ایک شاعر نے کہا تھا، یہ نماز عصر کا وقت ہے کہ گھڑی ہے شام زوال کی، یہ قیامتیں جو گزر گئیں تھی امانتیں کئی سال کی۔ یہ
حکومت کے لیے بھی نماز عصر کا وقت ہے. آپ دیکھیں گے کہ ٹی این ٹی والوں سے یا ٹی این ٹی والوں کو پورا ملک حوالے کرنے پہ بھی کچھ کمیشن ملا ہوگا نا جب یہ تجویز آئی ہوگی. لیکن کیا کہوں میں، خواجہ محمد صفدر اور میاں محمد آصف صاحب کے نام بار بار پکارے جا رہے ہیں. شاید اس سے بڑی تجدید خواجہ صفدر اور خواجہ آصف کے خاندان نے نہیں دیکھی ہوگی. بات چونکہ تلنگانہ پر آ گئی ہے، اس لیے اب شاید فائلوں والی بات میں تیزی آ جائے گی، اور تلنگانہ سے فتح جنگ بھی آئی ہے بات، اور پھر جی ایس کیو بھی ضرور جائے گی. دل تھام کے بیٹھیے گا، کسی وقت بھی کچھ ہو سکتا ہے، لیکن اتنی تیزی بھی نہیں. پہلے تو اندر سے صفائی ہوگی اور اندر سے تبدیلی ہوگی، اور پھر باہر سے لوگ لیے جائیں گے. اور جاتے جاتے یہ بھی سن لیں کہ عمران خان سے واقعی بات چیت ہو رہی ہے، اور اس بات چیت میں دونوں فریق کمفرٹیبل ہیں. اس سے آگے کی خبروں پر بات کریں گے مگر دوسرے ویلاگ